غیر ملکی مہمان پاکستان میزبان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز ہوگا۔ بھارت، چین، روس، ایران، تاجکستان اور کرغزستان کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ روس کے 76 رکنی، بھارت کے 4 رکنی وفد کی اسلام آباد آمد۔ ایس سی او کے 4 نمائندے، چین کے 15، کرغزستان کے 4، ایران کے 2 رکنی وفد کی بھی آمد۔ آج وزیر اعظم تمام مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سی او کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز بدھ کے روز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور روسی وزیر اعظم میخائیل شریک ہوں گے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان کے وزراء اعظم بھی شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ازبک وزیر اعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے۔ 16 تاریخ کی صبح مہمان کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران گروپ فوٹو لیں گے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ چین اور پاکستان کے مثالی تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر 11 سال بعد چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی 4 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں چینی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ چینی وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش، پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے لی چیانگ کو سلامی دی۔ چینی وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ نور خان ایئر بیس پر چینی مہمان کا ریڈ کارپیٹ استقبال، 21 توپوں کی سلامی، بچوں نے پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کے ہمراہ معزز مہمان کو ویلکم کیا۔ چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لی چیانگ کی صدر، پارلیمانی رہنماؤں، عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ ایک اور خواب کی تکمیل، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام مکمل۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم لی چیانگ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ گوادر دونوں ملکوں کی دوستی کا بھی عکاس ہے۔ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا اہم کردار ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے وفود کی سطح پر ملاقات، پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار۔ بنیادی نوعیت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا ادا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اظہار۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور، صنعت، جدید زراعت، آئی ٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی شامل۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانی۔ ملاقات میں اعلیٰ سطح کے روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط، سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا بھی تبادلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ اطلاعات و مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت بھی طے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سمارٹ کلاس رومز کے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں غذائی تحفظ کے شعبوں میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ، کرنسی تبادلے کا معاہدہ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان طے۔
چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروس چیف شریک پاکستان اور چین کے درمیان ترینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا ادا۔ دونوں ملکوں میں دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی۔ آرمی چیف نے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا۔ تاریخی لمحات، شاندار جذبات، شہر اقتدار کی دل فریب سجاوٹ، مختلف شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی، ایئرپورٹ سے شرح دستور تک رنگوں کی بہار، رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویر اویزاں، شاہراہوں پر مہمان ملکوں کے پرچم لہرا دیے گئے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، جڑواں شہروں کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے۔ میٹرو بس سروس آج سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ ملپور سے ٹوکری چوک، کشمیر چوک اور سرینا ہوٹل تک سڑک بند۔ راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک مری روڈ بھی بند ہے۔ مری اور بارہ کہو سے راول پنڈی آنے والے کورنگ روڈ، بنی گالا، پارک روڈ، راول ڈیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے۔ ایکسپریس وے فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ اور کورال چوک تک بند رہے گی۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او کے باعث کیا گیا۔ فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں ہوا۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالج کے ہمراہ پمز کی میڈیکل ٹیم معائنہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود۔ ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری کریں گے۔ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی، کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے۔ شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے۔ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے۔ مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو۔ کیا مطلب؟ یہ وقت صحیح نہیں۔ قائد کو آپ نے شہید کیا۔ ہم نے کہا مائی لارڈ، عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اسی عدالت نے مشرف کو مرضی کا آئین بنانے کی اجازت دی۔ ہمارے گھر کی خواتین کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ یہ انصاف نہیں، ناانصافی کا نظام ہے۔ آئینی ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ آئینی عدالت ایسا فارم ہوگا جس میں وفاقی اکائیوں کے تنازعات بھی طے ہوں گے۔ میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی میثاق جمہوریت کے ذریعے ہم نے آمر کو بگایا۔ میثاق جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ان کو پورا کریں گے۔ ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے نہیں کہ ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر ہاری کارڈ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب۔ زراعت میں ڈی ریگولیشن پالیسی کو احمقانہ پالیسی قرار دے دیا۔ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کی بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا، بلاول بھٹو کی تجویز۔ حکومتی ترمیم سے شخصی آزادی ختم ہو جاتی ہے، حکومتی مسودے کو مسترد کر دیا تھا۔ گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ لمبی ایکسرسائز ہے، تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 ماہ لگتے، 26ویں ترمیم کے لیے 9 دن تو دیں۔ کل بلاول بھٹو سے ملوں گا، پھر نواز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، آئین میں خیانت ہوئی تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے، آئین اور اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ہمارے ووٹ چوری کر کے آپ حکومت کر رہے ہو۔ جے یو آئی سربراہ فضل الرحمان کا میرپور خاص میں کانفرنس سے خطاب۔
SCO اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں امن و امان کا قیام. وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اور IG اسلام آباد کو مراسلہ بھجوا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت. SCO اجلاس کے موقع پر غیر قانونی اجتماع اور احتجاج روکنے کے احکامات. امن و امان یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. وزارت داخلہ کا مراسلہ. اسلام آباد انتظامیہ نے امن و امان کے قیام کے لیے لاہور پولیس سے نفری مانگ لی. پنجاب پولیس کے 1000 اہلکار اسلام آباد جائیں گے. پولیس حکام راولپنڈی اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری. وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر رینجرز تعیناتی کی منظوری دی. راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجرز کے 2 ونگز تعینات ہوں گے. چین کے ساتھ مل کر اگلے 5 سال کا روڈ میپ بنائیں گے. 5 نئے اقتصادی کوریڈور کھولے جائیں گے. پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. گوادر ایئرپورٹ سے ترقی کے مواقع بڑھیں گے. گوادر اور عمان کے روٹ کو فعال کر سکتے ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. نجی کالج کے جس گارڈ پر الزام لگایا گیا ہے وہ کل سے حراست میں ہے. ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یہاں کوئی واقعہ پولیس میں رپورٹ نہیں ہوا. ایک بچی کا نام لیا گیا لیکن اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ لاہور میں کالج کی طالبہ سے زیادتی کی کوئی شواہد نہیں ملے. سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا جس کے بعد طلباء نے احتجاج کیا. کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہوئی. جب کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا تو کس میں مقدمہ درج کریں. ابھی تک کوئی لڑکی سامنے آئی نہ ہی والدین. کالج کے CCTV کیمرے دیکھے, گارڈ کی نقل و حرکت بھی دیکھی, لاہور کے تمام اسپتالوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا. ایسے کسی بھی واقعے کے شواہد نہیں ملے. جب تک تصدیق نہیں ہوتی طلبہ پرسکون رہیں. والدین کو کہوں گا غیر تصدیق شدہ معلومات پر نہ جائیں. اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں کسی کے پاس مصدقہ اطلاع ہے تو دیں, ہم فوری کارروائی کریں گے. مصدقہ معلومات ملیں گی تو اپنی مدیریت میں پرچہ دوں گا. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. پنجاب حکومت نے اجرت میں بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی, جبکہ پنجاب پولیس کے آفیسر کا موقف ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوا.